ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، پاک طیب مطہر اور معلی کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و السلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، بحر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن علی حاضر القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہ رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، پچھلا خطبہ جمعہ مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے اور ہم اپنے اس مقصد کے اوپر کام کر رہے ہیں یا اس پہ سستی کا شکار ہیں۔ آپ حضرات نے پچھلا جمعہ میں اس بات کو سنا کہ انسانیت کی پیدائش کا مقصد، اس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو اس لیے بھیجا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے تم میں سے جو اچھے اعمال کر کے میرے پاس لوٹ آتا ہے۔ تو ان شارٹ انسانیت کا پیدائش کا مقصد، انسانیت کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، احسن اور نیک اعمال ہیں۔ اور یہ کام مقید نہیں ہے کہ اسے خاص محدود کے لیے، خاص ٹائم کے لیے، خاص لمٹ میں کیا جائے، بلکہ شعور کی عمر سے لے کر انسان کی موت تک اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی فرض کر دی ہے۔ اور وہی بندہ بندے کا پتر ہے، وہی صحیح معنوں میں رب تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہے، جو اپنے اس مقصد کو ہمہ وقت یاد رکھتا ہے۔ آج اس خطبہ جمعہ میں عبادات میں، نیک اعمال میں خشیت الہی بڑی ضروری ہے۔ خشوع اور خضوع اگر عبادت میں ہوگا پھر انسان کی بندگی میں، انسان کی اللہ کی گئی عبادت میں سرور بڑھتا جائے گا، دل لگی ہو جائے گی۔ پھر انسان کو عبادت کے ساتھ پھر من میں سے آوازیں آئیں گی کہ ہاں مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر اندر سے ایک خاص قسم کا میسج انسان کو ملے گا کہ وہ کہے گا میسج اسے کہ آؤ تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے، باقی ساری معاملات کو، مصروفیات کو ترک کرو، کیونکہ اس سے بڑا کوئی دوسرا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلام کو نازل کیا ہے، جب لوگ اسے سنتے ہیں، کچھ لوگوں کا سننے کے بعد یہ ان کی حالت ہوتی ہے کہ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اس کلام کو، اس پیغمبر کے اوپر نازل کیے گئے اس ہمارے پیغام کو سننے کے بعد کچھ لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کلام کو سنتے ہیں، اور وہ کلام من پہ ایسا اثر کرتا ہے کہ آنکھیں اس کلام کے اثر سے بہہ پڑتی ہیں۔ تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، یہ آنکھیں اس لیے بہہ پڑتی ہیں کہ وہ حق بات کو پہچان لیتے ہیں۔
انہیں اپنی مقصد حیات کا علم ہو جاتا ہے، ان کی دل کی آنکھیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ ظاہری آنکھیں بھی حق کی طرف ہوتی ہیں اور باطنی آنکھیں جو دل میں لگی ہوئی ہیں وہ بھی جب حق کو پہچان لیتی ہیں تو رسول کے اوپر کیا گیا نازل کیا گیا کلام ان پہ ایسا اثر کرتا ہے کہ پھر وہ اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال لیتے ہیں۔ پھر وہ کلام ان کے اوپر ایسا اثر کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ اس کلام کی خیر اور برکت سے، اس کلام کے اثر سے ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا، اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں، اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں، آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم تم پہ ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی نیک لوگوں میں، گواہ رہنے والوں میں، تصدیق کرنے والوں میں شامل کر لیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، حق کو پہچان لیا ہے، اب درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ تو ہمیں تصدیق کرنے والوں میں، حق کو پہچان لینے والوں میں، اپنے برگزیدہ لوگوں میں جہاں پہ ان کا نام لکھا ہے وہاں پہ ہمارا بھی نام لکھ دے، کیونکہ ہم تیری ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرات محترم، سب سے بڑی نشانی خشیت کی یہ ہے، عاجزی کی یہ ہے، عبادت کے مزہ اور سرور اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کا من کرے کہ مجھے اور عبادت کرنی ہے۔ جب وہ عبادت میں مشغول ہو تو دنیا و ما فیہا سے وہ بے خبر ہو جائے۔ جب وہ رب کے ساتھ باتیں کر رہا ہے یا رب اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے تو یہ اپنی اس گفتگو میں، اپنی اس مجلس میں جس میں اس نے رب کے ساتھ کال ملائی ہوئی ہے، اس اپنے وقت میں وہ کسی تیسرے کو یاد نہ کرے، ایک وہ ہو اور ایک اس کا رب ہو، اور پوری عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو جائے۔ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جو اس بات کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم عبادت کرتے بھی ہیں، لیکن من میں وہ سکون نہیں ہے جو سکون ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رب کا قرآن تو یہ بات کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ تمہیں بتا دیتا ہے اور خبردار کر کے اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر ایسا شاندار عمل ہے کہ جو اس کام میں لگ جاتا ہے اللہ اسے اطمینان قلب عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے دل کا سکون دے دیتے ہیں۔ لیکن بڑے سارے لوگ ہیں جو عبادات میں مشغول ہیں، نیک اعمال کی کثرت ہے، لیکن من کا وہ سکون جو اصل مقصد ہے عبادت کا، جس وجہ سے عبادت کے ساتھ انسان کو من کا سکون ملتا ہے، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس سکون سے محروم ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ عبادت تو بڑی ہے، اعمال تو بڑے ہیں، کام تو بہت اعلیٰ ہیں، لیکن ان اعمال میں، ان عبادات میں خشیت نہیں ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، عاجزی انکساری نہیں ہے، کرنے کے باوجود بھی وہ جو سکون ملتا ہے عبادت کے بدلے میں وہ حاصل نہیں ہوتا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری اس کی ایک ڈیفینیشن کی ہے کہ خشیت کا اصل جو معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ کیسا ہے انسان کو خشیت حاصل ہوتی ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو کہتے ہیں حیۃ فی النفس یظہر منہا فی الجوارح، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو خشیت مل گئی ہے، خشوع اور خضوع حاصل ہو گیا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی عبادت کرتے ہوئے کہ پورے کا پورا جسم جو ہے، پوری کی پوری جو باڈی ہے جو عبادت میں لگی ہوئی ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ساری کی ساری باڈی پرسکون ہو جائے۔ ایک خاص قسم کی خوشی، ایک خاص قسم کی فیلنگز اندر سے آئیں گی۔ آپ کا نفس جو کام کر رہا ہے عبادت کی شکل میں، نیک عمل کی شکل میں، یہ جو باڈی کر رہی ہے، اندر سے دل کہے گا ویری گڈ، شاندار کام کر رہے ہو، اور دماغ کہے گا کہ اس سے اعلیٰ اور بہترین کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ خوشی محسوس ہوگی،
اچھی فیلنگز آئیں گی اندر سے. اگر آپ اب سمجھتے ہیں کہ میری عبادت میں خشوع اور خضوع آ گیا ہے تو نشانی یہ ہے کہ اندر سے من اس نیک کام کرنے کے بعد خوش ہو جائے گا. اندر سے من سے آواز آئے گی, دل یہ کہے گا کہ اس طرح کے کام کرتے رہو. جیسے بڑی خوبصورت بات ہے, بڑی پیاری بات ہے کہ ایک مومن کی نشانی یہ ہے وہ اللہ کے گھر میں اس حالت میں ہوتا ہے, فرمایا جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ذرا کیسی خوبصورت مثال ہے, کیسی پیاری مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ خشوع اور خضوع کیا چیز ہوتی ہے. کہا جیسے ایک مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اٹکیلیاں کرتی ہے, کیونکہ وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے, موج مستی میں ہوتی ہے, کبھی ادھر تیر کے جاتی ہے, کبھی ادھر تیرتی ہوئی جاتی ہے. اسی طرح پورے پانی کے اندر وہ گھومتی اور پھرتی ہے, خوش ہوتی ہے, اپنے آپ کو پرسکون سمجھتی ہے. ایسے ہی ایک مسلمان اور مومن جب اللہ کے گھر میں, اللہ کی مسجد میں آتا ہے, اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے, تو جیسے مچھلی پانی کے اندر سکون محسوس کرتی ہے, زندگی کی بقا ہے پانی اس کی, ایسے یہ بندہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو پرسکون سمجھتا ہے, خوشی محسوس کرتا ہے. عبادت میں اسے اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے, بوریت نہیں ہوتی ہے, کسی اور کا خیال نہیں آتا ہے, خوشی کے ساتھ رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. میں جس کے من سے خشوع اور خضوع نکل جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے پانی کو, مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی پانی سے جدا کیا جاتا ہے وہ تڑپنا شروع کر دیتی, تھوڑی دیر بعد ہی وہ ذبح ہو جاتی ہے, زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی. پانی سے باہر آتے ہی تھرتھرانے لگتی ہے, کانپنے لگتی ہے, بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے. کہا جس من سے خشوع اور خضوع نکل جاتا ہے وہ معاشرے میں بالکل اسی طرح تڑپتے ہوئے بے چینی اور بے قراری کی زندگی بسر کرتا ہے. اسے پھر کسی بھی چیز میں سکون نظر نہیں آتا, کسی بھی چیز سے سکون ملتا نہیں ہے. یہ مل جائے گا تو سکون آ جائے گا, وہ مل جائے گا تو سکون آ جائے گا. جو وہ خواہشات ملتی جاتی ہیں, مقصد یہ تھا, سوچ یہ تھی کہ سکون آئے گا, خواہش یہ تھی کہ اس کام کے بعد, اس عمل کے بعد, اس خاص مقصد کے بعد من میں سکون آ جائے گا. لیکن جن من سے, جس جسم سے خشوع اور خضوع نکل جاتا ہے, رب کے ساتھ تعلق میں عاجزی اور انکساری نکل جاتی ہے, اس کو دنیا اور جہان کے سارے خزانے بھی دے دے, من میں سب کچھ زندگی میں آ جائے گا لیکن سکون نہیں آئے گا. وہ اندر کی ہیپینس کی فیلنگز نہیں نکلیں گی. جو کہ میں اور آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ دنیا کائنات کے سارے خزانے, ساری دولتیں انسان دے دے بدلے میں, اور یہ خواہش رکھے کہ کسی پریشان حال کو, کسی بے چین اور بے قرار قلب کو قرار آ جائے, سکون آ جائے, من میں تسکین ہو جائے, تو یہ ممکن نہیں ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز, کوئی بھی رقم, کوئی بھی اماؤنٹ دینے سے دنیا میں انسان سکون نہیں خرید سکتا. یہ اللہ کی عطا ہے اور یہ اندر سے آتی ہے. یہ نعمت انسان کے من سے اس کے جسم کے اوپر اثر کرتی ہے, اور یہ خشوع اور خضوع انہی کو ملتا ہے. یہ من کا سکون انہیں ہی ملتا ہے جو اپنے رب کے ساتھ تعلق میں آج انکساری کو قائم کر لیتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک مقام پہ بڑے خوبصورت طریقے سے یہ بات سمجھاتے ہیں. فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. لوگوں, زندگی میں پریشانیاں آئیں, تکالیف آئیں, مصیبتیں آئیں, یا کہیں پہ خود کو تنہا محسوس کرو تو وَاسْتَعِینُوا, اللہ تمہیں کہتے ہیں کہ مدد طلب کرو, دو کام کرو, ان سے اللہ تمہیں مدد عطا کر دے. تمہاری بے چینی, بے قراری میں, تمہاری تنہائی میں, تمہاری بے بسی, لاچاری میں تمہارا معاون, تمہارا ہمدرد, تمہارا حامی, تمہارا ناصر, تمہارے ساتھ سکون کی مہربانیاں کرنے والا خالق کائنات, وہ سب تمہیں عطا کر دے گا اگر تم ان دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. وہ دو چیزیں کون سی؟ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ تعالیٰ سے نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مدد مانگا کرو. مطلب کیا ہے؟ اگر کچھ چاہیے, کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں میں اکیلا ہوں, مجھے مدد کی ضرورت ہے, یا کہیں پہ کوئی ضرورت ایسی آن پڑی ہے جس کے لیے اسباب نہیں ہیں, جس کے لیے پیسہ نہیں ہے, جس کے لیے کوئی سہولت کاری کرنے والا, تعاون کرنے والا, اس کام میں مدد کرنے والا نہیں ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کام کے لیے
کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز کے ساتھ رب سے مدد مانگو، اللہ عطا کر دے گا، اس معاملے میں آسانیاں کر دے گا، جہاں پہ تنہا ہو وہاں پہ طاقتیں اپنے عرش سے تمہیں عطا کر دے گا۔ آگے فرمایا بالصبری، اب کسی غم میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی بڑے دکھ اور تکلیف میں ہو تو اللہ سے یہ بات کہو کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے اس غم سے نکال سکتا ہے، جاہلیت کے بول نہ بولو، اس غم میں، اس پریشانی کی کیفیت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ یہ 2 کام کر کے مدد اللہ سے مانگو، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، اللہ بڑی سے بڑی مصیبت سے تمہیں نکال دے گا۔ بظاہر یہ بڑے چھوٹے سے کام نظر آتے ہیں، لیکن اللہ پتہ کیا فرما رہے ہیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑے کام۔ بندہ بے چین ہو، بے قرار ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، اور تب بندے کا من آئے نماز کے لیے اور پھر وہ اس نماز میں خشوع اور خضوع ہو، فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہنے میں یہ بڑا آسان ہے کہ 5 سے 10 منٹ لگے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے، نماز حاجت پڑھ کے رب سے مدد مانگنی ہے، لیکن جب پڑھنے لگو گے ایک تو تمہیں شیطان اس طرف آنے نہیں دے گا، آ بھی جاؤ گے تو من میں تمہارے اس پریشانی، اس مصیبت، لاچاری اور بے بسی کے اثرات ایسے ہوں گے کہ خشوع اور خضوع تمہارے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، لیکن کن کے لیے چھوٹی بات ہے؟ تو میں الا علی الخاشعین، عاجزی انکساری کے ساتھ رب سے مدد طلب کرنے والوں کے لیے خشوع خضوع کا حاصل کرنا، اس کے ساتھ عبادت کرنا، اس کے ساتھ صبر کرنا بڑا آسان ہے۔ اب ہم خود سے پوچھ لیتے ہیں قرآن مجید کی اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب ہم بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، کسی معاملے میں پریشان ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم کس کو قال میں لاتے ہیں؟ ہم کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری نگاہوں میں سب سے پہلے کون آتا ہے کہ ہاں اس سے بات کی جائے تو ہمارے معاملے میں آسانیاں آ سکتی ہیں، ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے؟ یہاں پہ عقیدہ توحید بھی سمجھایا گیا ہے، بندے کا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے یہ بات بھی بتائی گئی۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ رب سے تعلق جوڑنے والے، اپنی عبادت میں صرف اس رب کے ساتھ ہی منسلک رہنے والے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر، رب کے ساتھ تعلق میں باخبر رہنے والے لوگ، اللہ فرماتے ہیں اللہ انہیں دنیا کے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی ان کی پریشانی میں اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہے، بڑا مشکل ہے آپ کا یہ مسئلہ حل ہونا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کام پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن خشیت اس کے اندر ایسی ہوتی ہے، خشوع اور خضوع ایسا ہوتا ہے، عبادات میں رب کے ساتھ تعلق ایسا شاندار اس نے بنا رکھا ہوتا ہے کہ اللہ کا قرآن اس بات کی گارنٹی دیتا نظر آتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے ناممکن ہے اللہ اس شخص کے اس کام کو ممکن کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خشوع اور خضوع جس جگہ پہ آتا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے نا کہ یہ میں نبی تمہارے لیے اس بات کو آسان کر دے کو، یہ دولت آتی کس جگہ پہ، یہ آتی کہاں پہ ہے، یہ خشوع اور خضوع کس جگہ پہ آئے تو پھر انسان کی عبادات میں اس کا سرور اور زندگی میں اس کا سکون بڑھتا جاتا ہے۔ تو فرمایا الا وان فی الجسد، خبردار میں تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں کہ تمہارے جسم کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے تمہاری باڈی کے اندر فٹ کی ہے۔ فرمایا مغزتاً، وہ جو اللہ رب العالمین نے پرزہ فٹ کیا ہے تمہاری باڈی کے اندر، اس کا نام ہے دل۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر تم نے اسے درست کر لیا نا، اسے رب کے ساتھ تعلق میں مضبوط کر لیا، دل کی جو باتیں ہیں وہ سوائے رب کے کسی اور سے تم نے نہ کی، اور جب رب سے کی پھر سب سے بے خبر ہو گئے۔ حدیث کو ذرا سمجھ لیجئے، فرمایا وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدَ كُلُّ، جس نے اپنے دل کو درست ڈائریکشن کے اوپر لگا لیا، صحیح راستے پہ دل کو لگا لیا، جس نے دل کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا، جس نے دل میں آئے خیال کو دماغ میں لے جانے کے بعد
باڈی کو یہ بات سمجھا لی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ یہ صحیح ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ یہ غلط ہے، میں نے یہ عمل کرنا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، میں نے اس طرف قدموں کو نہیں اٹھانا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، میں نے اس چیز کو پکڑنا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، میں نے اس چیز کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھانا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا صَلَحَتْ، جس نے اسے درست کر لیا، اس کی ڈائریکشن صحیح بنا لی، صلح الجسد کلو، اس نے پاؤں سے لے کے اپنے سر تک پوری کی پوری باڈی کی اصلاح کر لی۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدَ كُلُّ، جس سے دل کنٹرول نہ ہوا، جس کے دل میں خشوع اور خضوع نہ آیا، جس کے من میں عاجزی انکساری نہ آئی، مال آیا دماغ خراب ہو گیا، عبادات میں اللہ نے کوئی توفیق دے دی، فتوے بازی شروع کر دی۔ ذرا کلیئر کر کے بتا رہا ہوں تاکہ معاملہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں اکثر ایسا نظر آتا ہے جب بندہ غریب ہوتا ہے اللہ اللہ زیادہ کرتا ہے، جو جو پیسہ بڑھتا ہے تو رب سے بھی تعلق کمزور ہوتا جاتا ہے۔ کثرت معاشرہ الا ماشاء اللہ، جو جو پیسہ بڑھتا ہے تو دل سخت ہوتا جاتا ہے، اپنوں سے جدائیاں اور اختلافات بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فسادہ، اس نے اپنے اس جسم کے اس لوتھڑے کو، اس حصے کو، اس پردے کو خراب کر لیا، اس میں کبر کو لے آیا ہے، تکبر کو لے آیا ہے، عقل آ گئی ہے، اس میں خود کو کریڈٹ دینا شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر عبادات میں اللہ اسے توفیق دے رہا ہے، 5 نمازیں 5 جماعت پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اللہ تہجد کی توفیق دے رہا ہے، باقی کے نیک اعمال بھی کر رہا ہے، یہ جو نہیں کرتے ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے اوپر فتوے بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود کے لیے اپنی جیب میں جنت کا ٹکٹ ڈال لیتے ہیں اور ان کو جہنم کے ٹکٹ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے سارے اپنے قریبی رشتہ داروں کو صرف اس لیے ان کے تعلق کمزور کر لیتے ہیں جی یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، اس میں شک نہیں ہے، کامل ایمان کی نشانی ہے، لیکن کیا آپ نے اس بندے کو جس کی نماز نہ پڑھنے سے آپ کے من میں نفرت آئی ہے، کبھی اسے نماز پڑھنے کا آپ نے پیغام دیا تھا؟ کبھی محبت بڑے انداز میں آپ نے اسے نماز کی طرف بلایا تھا، یا فوری طور پہ نشتر چلانے شروع کر دیے، زبان سے انگارے نکالنے شروع کر دیے کہ آپ ایسے ہو، آپ ویسے ہو، آپ تو سیدھے جہنم میں جانے والے ہو، آپ کا تو یہ معاملہ ہے، آپ کا تو وہ معاملہ ہے۔ یہ جو آپ کے لیے اٹھنے والی انگلی ہے، یہی ہاتھ پیغام دیتا ہے کہ سامنے صرف ایک جا رہی ہے، باقی کی 4 دیکھو یہ تمہیں بلا رہی ہے، یہ تم سے کہہ رہی ہے تم کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے دل کو درست کر لیا، اس سے کنٹرول کرنا سیکھ لیا، جس نے اس کی حفاظت کر لی، جس نے اس کے ساتھ اس کو سمجھا لیا کہ ایسے نہیں ایسے ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے میں نے ویسے کرنا ہے، فرمایا اس نے اپنی پوری باڈی کو جہنم سے بچا لیا، اس کی اصلاح کرو۔ اور جس سے دل کنٹرول نہ ہوا، یہ ایسا آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے کہ دنیا بھی اس سے پریشان ہوتی ہے، دنیا سے جاتا ہے تو سیدھا جہنم اس کے لیے منتظر ہوتی ہے، وہاں پہ داخل کر دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع اور خضوع کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا نسخہ دیا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہوں گا آج کے اس خطبہ کے توسط سے کہ خدا را اللہ کے لیے اس اللہ کے نبی کی حدیث کو پلے باندھ کے لے جائیے، اپنے دل و دماغ میں اسے محفوظ کیجئے، بیک میموری میں سیو کر لیجئے۔ خشوع اور خضوع فرمایا تمہیں مل جائے گا اگر تم اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو، تمہاری عبادت یقیناً قبول کی جائے گی، اللہ تمہاری عبادت کو قبول کرے گا، اس کے بدلے جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے انعامات بتائے ہیں عبادات کے بدلے میں، اللہ وہ سب تمہیں عطا کرے گا اگر اس طرح سے تم عبادت کرنا شروع کر دو۔ تمہیں خشوع بھی ملے گا، تمہیں خضوع بھی ملے گا۔ پوچھا کس طرح سے عبادت کرنی ہے، کون سا ایسا نسخہ ہے جس سے یہ بڑی دولت انسان کو مل سکتی ہے، اس کے پیچھے گارنٹی ہے کہ جسے یہ مل جائے اس کے تمام اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بھی آپ بھی ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
اس وقت میرا اور آپ کا اللہ کے اس گھر میں جمع ہونے کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے. ہم جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس وقت حالت عبادت میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں. میری اور آپ کا یہ ٹائم جو ہے وہ عبادت میں لکھا جا رہا ہے، اجر و ثواب دیا جا رہا ہے. اور اتنا اجر و ثواب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بندہ جمعہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، یہاں اس کی جمعے کی نماز کی سلام پھیری جاتی ہے، وہاں اس کے اس ٹائم کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے، اتنی اللہ اس کے اس ٹائم کی عزت کرتے ہیں، احترام دیتے ہیں اس بندے کو جو جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فارغ ہوتا ہے. اللہ ایسی قدر و منزلت عطا کرتے ہیں، پورے ہفتے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. پچھلے پورے ہفتے کے کیے گئے اعمال جو گناہ والے ہیں، سیئات والے ہیں، ذنوب والے ہیں، اس عمل سے جو میں اور آپ اس وقت گزار رہے، فرمایا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو، ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو فرمایا ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو تمہیں خشوع بھی ملے گا، خضوع بھی ملے گا، عبادت کی مقبولیت بھی مل جائے گی. سبحان اللہ. کیسے کرنی ہے؟ فرمایا کأنک تراہ، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے. کوئی بھی نیکی کا کام کرو تو ایسے کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، بہت ساروں کو اللہ یہ عطا کر دیتا ہے. دعا کرے اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لے. کہا اگر یہ کیفیت نہیں آتی، یہ والی حالت نہیں بنتی، تو فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر کم از کم یہ والی کیفیت بنا لو، جب عبادت تم کر رہے ہو تو من میں یہ بات آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پہلی کیفیت میں ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. سمجھا دوں اس بات کو، ذرا کلیئر کر دیتا ہوں. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جس سے انسان کو پیار ہوتا ہے، انسان کی انسان سے محبت کی بات کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں اس بات کو آپ کے سامنے کہ آپ ایسے عبادت کریں جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اور محبت بھی شدید کرتے ہیں اور محبت بھی جائز ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے محبت ہو، تو جب بندے کے سامنے اس کا محبوب آتا ہے نا، تو وہ جو آنکھوں کا دیکھنا اور من کا سوچنا ہے نا، وہ بڑی شاندار قسم کی فیلنگ ہوتی ہے. پھر بندہ اس کی ایک ایک ادا کو کاپی کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے. میرا محبوب ایسے کھڑا ہوتا ہے، ایسے بیٹھتا ہے، ایسے کلام کرتا ہے، ایسے گفتگو کرتا ہے، انہیں یہ چیز پسند ہے، وہ ایسا پہناوا پہنتے ہیں، وہ ایسا کھانا کھاتے ہیں، وہ جب بولتے ہیں تو آغاز ایسے کرتے ہیں، وہ جب خاموش ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ ایسے، وہ اپنے ہونٹوں کو ایسا بند کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں میرا محبوب ایسے ہنستا ہے، جب وہ غصہ کرتے ہیں ان کے چہرے کی حالت ایسے ہو جاتی ہے. بندہ ایک 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 کیفیت بیان کرتا ہے. فرمایا ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ کأنک تراہ، تم اسے دیکھ رہے ہو. اور میرا اور آپ کا ایمان پوری کائنات کا سب سے خوبصورت اللہ خالق کائنات ہے. اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح سے عبادت کرو. لیکن اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو کم از کم یہ تو لاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جب بندے کے من میں یہ بات آئے، میری بات کو ذرا غور سے سنیے، جب بندے کے من میں یہ بات آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ایرا غیرہ نتھو خیرہ من میں آ ہی نہیں سکتا. پھر کسی اور کی محبت فقیت حاصل کر ہی نہیں سکتی. پھر وہ لیڈر ہو یا گیدر ہو، وہ کوئی بھی ہو، جب رب دیکھ رہا ہے پھر بندہ دو نمبری کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ نماز میں کھڑا ہو، من میں یہ بات ہو کہ میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، اور پھر ان گفتگو کے دوران، اس کال کے درمیان جو بندے نے رب کی ڈائل کی ہوئی ہے اس کے نمبر کے اوپر کال کر کے باتیں کر رہا ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان باتوں میں، اس گفتگو میں، اس نماز میں کسی اور کا خیال بھی آ جائے؟ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. جبکہ حقیقت یہ ہے، اور کثرت معاشرے کی حقیقت یہ ہے کہ نماز تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں من کہاں چلا جاتا ہے. ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کسی سے پوچھنا نہیں چاہتا ہوں، سوال نہیں کر رہا ہوں، لیکن سوال چھوڑ ضرور رہا ہوں. خود سے پوچھ لیجئے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کتنے ہیں جن کو سبحانک اللہ سے لے کے والسلام تک نماز کا ترجمہ آتا؟ عربی تو ہم ہیں نہیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ سبحانک اللہم و بحمدک میں کیا ہے. ہم تو ہیں اجمی، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. اس کا مطلب کہ الحمدللہ رب العالمین،
क्या मतलब सुभान रब्बियल अज़ीम, क्या माना सुभान रब्बियल आला, क्या क्या रब्बी ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इनके माना क्या है, मफ़हूम क्या है, मतलब क्या है। कितने सारे ऐसे हैं 40-40, 50-50 साल, 100-100 साल ज़िंदगियाँ गुजार जाते हैं, 60-70 साल नमाज़ें पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े मराब काले निशान पड़ जाते हैं और उन्हें अभी तक यही नहीं पता कि मैं रब के साथ हर रोज़ जो बातें करता हूँ इसका मतलब क्या है। तो कहते हैं हमारी नमाज पढ़ने के बावजूद हमारे मन में सुकून नहीं है। हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज के वो समरात जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताए हैं हम उनसे महरूम हैं। बड़े फ़ायदे बताए अल्लाह और उसके रसूल ने, बड़ा अमल है, लेकिन हम रोज़ाना कर रहे हैं, हमें इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, मेरे माथे पे तो बड़ा मराब का निशान है लेकिन मैं बेहयाई से, बदकारी से, बुराई से बाज नहीं आ रहा। सवाल छोड़ रहा हूँ, पूछिए, खुद से जवाब लीजिए। सांसें चल रही हैं, अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता करे। लाइए अपने आप को इस तरफ। ये जो एक्सपोर्ट करने वाले, इंपोर्ट करने वाले हैं, कभी यहाँ पे भी बहुत सारे बैठे हैं, कभी उनसे पूछिए ऐसी ज़बान से आपको ईमेल आए जो आप जिससे नाशना है, वो जर्मन हो, फ्रेंच हो, आपको तो इंग्लिश तो आती है, उर्दू माशाल्लाह आती है, लेकिन वो ज़बान जिससे आप नाशना है, आपका क्लाइंट उस ज़बान में आपको ईमेल करे, कैसी बेचैनी आती। ढूंढिए ट्रांसलेटर को, देखना चाहता हूँ क्या ईमेल छोड़ी मेरे क्लाइंट ने मेरे लिए, कितना बड़ा आर्डर मुझे वो देना चाहता है, कौन सा मैसेज पहुंचाया है। जब तक उसकी तशरीह, उसका मतलब नहीं पता चलता, बंदा दौड़ता भागता है, पूछता है, देखता है किसी के पास भी जाकर उसे ट्रांसलेट करवाने के लिए कि मुझे पता चले मेरा क्लाइंट मुझसे क्या बात कर रहा है। हालांकि ये दुनिया की बात है। बल तो सिरुल हयात दुनिया, जिसकी वैल्यू ही कोई नहीं है, वह मल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, अरबों खरबों भी आ जाए, महज धोखा है, फिरेब नजर है, खत्म हो जाने वाला, फना हो जाने वाला माल है, लेकिन इसके बदले में बाकी रहने वाली वल आखिरतु खैरुन व अबका, हमेशगी वाली जिंदगी, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशगी वाला ठिकाना जहाँ पे हमेशा इंसान ने रहना है। उसके लिए इंसान के काम इस तरह के हैं कि जो काम कर रहा है पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा है पता नहीं इसमें क्या है। अगर अल्लाह किसी नेकी की तौफीक देता है, ऐसे ही उसकी तस्वीर बनाई सोशल मीडिया को, ये देखे जी मैंने इतने लोगों को राशन तकसीम किया, और मेरे भाई कहाँ से सुकून हासिल कर रहे हैं। ये किसी को भी ना दिखाओ, कोई भी ना देखे। सुनिए सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया एक बंदा है वो अल्लाह के लिए देता है, और देता किस तरह से है, अल्लाह हम सबको तौफीक अता कर दे। मैं दाएं हाथ से देता है, दाएं हाथ से देता है, और इतना खुफिया तरीके से देता है कि बाएं को भी खबर नहीं होती। ये देने वाले को पता है या लेने वाले को पता है, बाएं को खबर नहीं होती। मतलब ये है कि इन दो के साथ किसी तीसरे बंदे को नहीं पता, तीसरा इनमें सिवाय रब के कोई दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। यानी बंदा देने वाला दे रहा है, लेने वाले को वो मुस्तहिक है, मजबूर है, बेबस है, इसने उसके साथ तावन किया, इतना खुफिया रखा कि बेगम से भी मशवरा नहीं किया। बहुत सारे तो कहते हैं देना चाहता हूँ, हाँ मेरा गरीब रिश्तेदार, पहला बेगम को पूछना, अगर मनेगी तो फिर बच्चों से मशवरा कर ले पहले, अगर वो कहेंगे तो इस रिश्तेदार की मदद करूंगा। वो ने कहा बाबा जी इन्हों के नाल ना करियो, फलाने फलाने टाइम ते ना इंज किया, तो ठीक है हम नहीं करते। लेकिन इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि दाएं हाथ से देता है, बाएं को भी खबर नहीं है, ऐसा शानदार बंदा है, ऐसा बेहतरीन इंसान है, ऐसा आला क्वालिटी वाला बंदा है, इतना अल्लाह की नज़रों में इज्जत और तकरीम वाला शख्स है। कल क़यामत का दिन होगा, सारी दुनिया सवा नेज़े की धूप को बर्दाश्त कर रही होगी, इस बंदे को जिसने दुनिया में दाएं हाथ से दिया, बाएं को भी खबर ना होने दी। अमाउंट रसूलुल्लाह ने बताई नहीं है, ये थोड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, सिर्फ इतना सा कि जिससे अगले की तसल्ली हो जाए, उसका काम बन जाए, उतनी सी मदद की है। किसी भूखे को खाने के लिए पैसे दिए हैं, किसी बेलबास को लिबास के लिए पैसे दिए हैं, किसी मकरूज को कर्जा उतारने के लिए रकम दी है। फरमाया इसने दिया है, क़यामत का दिन होगा जब किसी चीज़ का साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के। ये दाएं हाथ से देने वाला, बाएं को बेखबर रखने वाला अल्लाह के हुजूर आएगा तो अल्लाह फरिश्तों से कहेंगे इसे मेरे करीब लाओ और मेरे अर्श के ठंडे साए में जगह दो, क्योंकि इसने दुनिया में एक अच्छा काम किया था। अल्लाह अपने अर्श का साया देगा खुशू और खुजू करने वालों को, आजिज़ी और कसारी के साथ रब की इबादत करने वालों, रियाकारी और नमूद व नमाइश से खुद को महफूज रखने वालों।
تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہم جو کرتے ہیں نیکیوں کی شکل میں، ہم انہیں یقین مانیے برباد کر لیتے ہیں اپنی تشہیر کی وجہ سے۔ کبھی من میں یہ بات نہ لائیں، اگر حقیقی معنوں میں من میں سکون لانا چاہتے ہیں، زندگیاں پرسکون کرنا چاہتے ہیں، سچا قلب کی تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں، سچی تسکین کو اس کا سب سے خوبصورت طریقہ، سب سے پیارا نسخہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرو سوائے رب کی رضا، اس کی خوشنودی کے کوئی اور خواہش من میں نہ رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی امت کے لیے سب سے جو بڑا ڈر ہے، جو سب سے پہلے ان کے من سے چیزیں نکالی جائیں گی قیامت کے قریب، ان میں سے جو پہلی چیز نکالی جائے گی میں وہ تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آج سے 1450 سال، پونے 1500 سال پہلے یہ بات فرما رہے، فرمایا اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع، میری امت کے من سے سب سے پہلے جس چیز کو اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع اور خضوع ہوگا۔ عبادتیں لمبی چوڑی، کام بڑے بڑے نیکی کے ہوں گے، لیکن ان میں خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، ان میں عاجزی انکساری نہیں ہوگی، ان میں رب کی رضا اور اس کی خوشنودی مقصد اور نہیں ہوگی، ان کا مقصد ریاکاری، نمود و نمائش کا۔ کام بڑے بڑے کریں گے، بڑی بڑی نیکیاں کریں گے، لیکن میری امت میں سے سب سے پہلے جس چیز کو اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع اور خضوع ہوگا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے معاملے کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے بڑے بڑے اعمال کو برباد کر دیں گے، کیوں؟ ان کے من میں خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، آج انکساری نہیں ہوگی، رب کی رضا اور اس کی خوشنودی مقصد نہیں ہوگی، دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے نیک اعمال کریں گے، ان کے یہ سارے اعمال بڑے بڑے اعمال ہونے کے باوجود انہیں ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں۔ آئیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ سچے دل سے ہمیں خشوع اور خضوع کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر نیکی کو فقط اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ شیطان کے حملوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی سازشوں سے میری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے نیک اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔